السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند دن پہلے ایک نوجوان کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ وہ اللہ کا بندہ یہ بول رہا ہے کہ ساری زندگی ہم وطر کی نماز غلط پڑھتے ہوئے آئے، ساری زندگی، اور پھر چند احادیث کو ہائی لائٹ کیا، اسکرین کے اوپر شارٹ کیا۔ وہ ایک طرف احادیث کو بیان کیا ہے، دوسری بھی احادیث موجود ہیں، آپ نے ان کو کیوں نہیں بیان کیا؟ دیکھیں، رفع یدین کرنے والی حدیث بھی موجود ہے نا، نہ کرنے والی بھی حدیث موجود ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ وہ ان حدیث کو فالو کر رہے ہیں، ان کے نزدیک وہ افضل ہے، جو نہیں کر رہے ان کے نزدیک وہ حدیث افضل ہے۔ بات ختم ہو گئی، اختلاف ختم ہو گیا۔ ایسے بات کرنا کہ ساری زندگی ہم غلط کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو آپ نے گویا 25 کروڑ عوام میں سے 23 کروڑ عوام کے وطر کو ہی آپ نے غلط کہہ دیا ہے۔ وہ بھی احادیث کو فالو کر رہے ہیں، آپ ان احادیث کے بارے میں کیا کہیں گے جس کے اندر 3 رکعت کو وطر کہا گیا ہے؟ اور وہ بھی احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مغرب کی نماز کی طرح وطر کی نماز بھی ہے۔ حدیثیں ہیں، موجود ہیں، دونوں طرف ہیں بھائی۔ آپ نے ایک حدیث کو بیان کر دیا اور دوسری کو آپ نے ہائی لائٹ نہیں کیا، اور بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، آپ کی ویڈیو بھی آ رہی ہے سب طرف۔ ایسی بات امت کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے، جوڑنے کے لیے نہیں ہوتی، اور ہر حدیث قابل اتباع بھی نہیں ہوتی۔ آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں۔ میں جو کھڑا ہو کے کہوں کہ ساری زندگی ہم عمرہ غلط کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ نے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر عمرہ کیا، اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا۔ ابھی لوگ اونٹنی پر بیٹھ کر کیوں طواف نہیں کر رہے؟ وہ تو پیدل چل رہے ہیں سارے، دوسری منزل کے اوپر ویل چیئر کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اب میں جو کھڑا ہو کے کہوں ساری زندگی ہم جو ہے وہ طواف غلط کرتے ہوئے آ رہے ہیں، حدیث پیش کروں یہ والی؟ اللہ کے بندو، 2 صفحے آگے کر کے آپ ان کے دلائل بھی دیکھ لیں۔ بہت سارے عوام الناس ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، ہم ان کو کس مسئلوں کے اندر ڈال رہے ہیں؟ دوسری حدیث نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ بخاری شریف، اس کے اندر مسلم شریف، طحاوی شریف اور صحیح مسلم کے اندر 3 وطروں کے اوپر بے شمار حدیث بھری بھی پڑی ہیں بھائی۔ ساری زندگی ہم کہاں سے غلط پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ طریقہ ان کے نزدیک وہ افضل ہے، ہم نہیں پڑھ رہے، ہمارے نزدیک یہ افضل ہے، ان کے نزدیک وہ افضل ہے، بات ختم ہو گئی۔ انتشار نہیں پھیلائیں ویڈیو کے ذریعے سے، اس طرح لوگوں کے ذہن منتشر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لو جن مولویوں نے ہمیں غلط پڑھایا ہوا تھا، یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی نئی سے نئی کہانی چھوڑ رہے۔ اب میں چند احادیث کا میں نے دیکھا، میں نے کہا چلو آپ کو ان بارے میں بتاؤں۔ اس کے اندر بخاری شریف آپ اٹھا کر دیکھیں، جلد نمبر 1 صفحہ 154 کے اندر کون سی حدیث ذکر کی ہوئی ہے، آپ خود مطالعہ کریں۔ 3 وطر کے بارے میں حدیث ہے، اور حدیث بھی کیا ہے کہ نماز ایسے پڑھو وطر کی جیسے مغرب کی نماز پڑھ رہے ہو آپ، اتھینٹک حدیث ہے۔ پھر مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 254 اٹھا کر دیکھیں، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ ان کا جواب آپ کیا دیں گے؟ دیکھیں احادیث دونوں طرف موجود ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ کیا جواب ہے؟ یعنی 3 پڑھتے تھے۔ اسی طرح کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يسلم فی رکعتین الاولیین فی الوتر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے شروع میں 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ پھر سعد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے تھے۔ کتنی کرتے تھے؟ 3 وطر پڑھتے تھے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث یقرأ فی الاولی سبح اسم ربک الاعلی، یعنی پہلی رکعت کے اندر آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے۔ وفی الثانیۃ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ وفی الثالثۃ قل هو اللہ احد، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 61 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کیا جواب دیں گے یار آپ اس کا؟ یہ تینوں رکعتیں نہیں ہیں۔ پھر آگے آ جائیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ مستدرک حاکم سعد بن حشام، حضرت عائشہ صدیقہ والی روایت ہے یہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لم یسلم الا فی آخرہن وہذا وطر امیر المؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر 3 رکعت پڑھتے تھے، سلام ان کے آخر میں ہی پھیرتے تھے،
اور یہی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وطر ہیں، انہی سے اہل مدینہ نے کیے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جس رات وفات ہوئی ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے وطر نہیں پڑھے، کیا میں نے وطر نہیں پڑھے، اور 3 رکعت وطر پڑھائے۔ صحابہ کرام فرما رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وطر نہیں پڑھی میں نے ان کو دفنانے کے بعد، پس کھڑے ہوئے فصلی بنا 3 رکعات لم یسلم الا فی آخرہن، آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد آپ نے یعنی وطر کی نماز پڑھائی، بس ہمیں 3 رکعات نماز پڑھائی اور سلام آخر میں پھیرا۔ کیا جواب ہے؟ کوئی ہے جواب؟ دونوں طرف دلائل موجود ہے بھئی، انتشار نہیں پھیلائیں ویڈیو کے اندر، اور عوام الناس سے بھی گزارش ہے کہ آپ ایک طرف سننے کے بعد آپ نیچے کمنٹس کیا کریں کہ ان کے بھی تو دلائل ذکر کریں۔ میرے اسٹوڈنٹس، میرے کافی سارے اسٹوڈنٹس نے میسج بھیجے، ویڈیو آپ کی سینڈ کی کہ بھئی آپ اس کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ان کے نزدیک وہ افضل، ہمارے نزدیک یہ افضل ہے، سب ٹھیک چل رہی ہے بھائی الحمدللہ۔ احادیث موجود ہیں، جن کے بارے میں احادیث موجود ہیں ان کے بارے میں ہم اپنا موقف یہی رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ افضل احادیث ہیں، ہمارے نزدیک یہ افضل حدیث ہے۔ نماز پڑھو، گرامر ٹھیک کرو یار، جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت احادیث کو صحیح سمجھنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔